ادا کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میلاد النبی منانا کیوں ضروری ہے؟ آج کے دور میں یہ بات آپ سب کو باور کروا دینا چاہتا ہوں، یہ بات آپ سب کو سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ میلاد کیوں ضروری ہے۔ اس دور کے اندر جس کے اندر میں اور آپ زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں، اس دور کے اندر ہمارا اپنے نبی کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہے، ہمارا اپنے نبی کے ساتھ ایک رشتہ، ایک ناطہ وہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے اوپر بھی یہ بات آپ سے کی گئی تھی کہ امت کو نبی کے معاملے میں شکوک و شبہات کے اندر مبتلا کیا گیا۔ امت خود سے ہوئی نہیں بلکہ غیروں کی سازشوں نے امت کے اندر اپنے ہی نبی کے بارے میں ایسے ایسے خیالات پیدا کر دیے کہ جو کوئی بھی امتی اپنے نبی کے بارے میں نہیں رکھ سکتا۔ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ فلاں میرے نبی ہیں، میرے آقا ہیں، میرے مولا ہیں، میرے تاجدار ہیں، اور پھر ان کے بارے میں عقیدے کے اندر خلل آ جائے تو نبی اور غلام کے درمیان تعلق کمزور پڑ جاتا ہے۔ میں کہہ دوں کسی شخص کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، اگر میں خوبیوں کا اظہار کروں تو وہ شخص مجھے اچھا لگے گا، میں اس کو اچھا لگوں گا کیونکہ میں اس کی خوبیاں بیان کر رہا ہوں۔ لیکن اگر میں کسی کے بارے میں کوئی بری بات کروں یا کسی کی ذات کے اندر کوئی نقص پیدا کروں، لفظ نقص ہوتا ہے جو ہمارے مشہور ہے، وہ لفظ نقص ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی نقص پیدا کروں اور یہ تصور کروں کہ یہ خامی اس کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ شخص کبھی بھی اس شخص کو میں اچھا نہیں لگوں گا کیونکہ میں اس کے اندر خامیاں پیدا کر رہا ہوں۔ نبی اور امتی کا تعلق بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ اپنے نبی کی محبت میں، اپنے نبی کے پیار میں، اپنے نبی سے عشق میں ان کی خوبیوں کی ایک فہرست تیار کرتا ہے اور اپنے امتی ہونے کا حق ادا کرتا ہے کہ اے میرے رسول، اے میرے پیارے حبیب، آپ ان خوبیوں کا مجسمہ ہیں، ان خوبیوں کا آپ سٹرکچر ہیں، یہ خوبیاں آپ کی شخصیت کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبی اور رسول تشریف لائے۔ ہر نبی رسول کچھ معجزے لے کر آتے تھے۔ کسی نبی کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ عطا ہوا تو کسی نبی کو ہاتھ میں لوہا رکھ کے اس کو نرم کرنے کا معجزہ عطا ہوا۔ کسی نبی رسول کو کوڑی کے مرض کو شفا یاب کرنے کا معجزہ عطا ہوا اور کسی رسول کو اپنی زیارت کروا کے لوگوں کی بھوک مٹا دینے کا معجزہ عطا ہوا۔ کوئی نبی جب آگ میں کودتا تو آگ کو ٹھنڈا کر دیتا، کسی کو یہ معجزہ عطا ہوا۔ لیکن جب ان سارے معجزوں کو اکٹھا کیا جاتا، ان سارے معجزوں کو جمع کیا جائے، ہر نبی کو مخصوص معجزے عطا ہوئے۔ مردے زندہ کرنا یہ بھی معجزہ ہے، کسی مریض کو شفا یاب کر دینا یہ بھی معجزہ ہے۔ یہ سارے معجزات ہر نبی کو الگ الگ ان میں سے کچھ معجزے عطا ہوئے۔ لیکن جب میرے رسول تشریف لے کر آئے، جب میرے آقا و مولا دنیا میں جلوہ گر ہوئے، جب پیارے تاجدار دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو میرے آقا کو کوئی ایک معجزہ نہیں بلکہ میرے نبی جو چاہتے تھے اپنے اشاروں سے کر دیتے تھے۔ میرے آقا چاند کی طرف اشارہ کرتے، خیال یہ ہوتا کہ یہ ٹکڑوں میں بٹ جائے تو چاند ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا۔ اشارہ یہ ہوتا کہ یہ چاند اب جڑ جائے تو چاند جڑ جاتا۔ اشارہ اگر یہ ہوتا کہ حضرت علی کہتے ہیں میری نماز قضا ہو گئی، اشارہ سورج کو کریں واپس آ جاؤ تو سورج واپس آ جاتا، سورج واپس آ جاتا۔
اگر میرے آقا و مولا کسی درخت کو حکم دے کہ میری بارگاہ میں پیش ہو جا، یا رسول اللہ وہ درخت ہے، وہ ہاتھوں سے پاک ہے، اس کے پاؤں نہیں ہیں، اس کا جسم اس طرح کا نہیں ہے، وہ کیسے چل کر آپ کی بارگاہ میں آئے گا؟ یا رسول اللہ وہ چل پھر نہیں سکتا۔ عقل نے ذہن میں یہ سوال پیدا کیا کہ اگر اللہ کے نبی کسی انسان کو حکم دے، وہ انسان اپنے قدموں کے ساتھ چل کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے، یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میرے آقا کسی صحابی کو حکم دے، وہ صحابی سر کے بل بھی چل کے آنا پڑے اسے، وہ نبی کی بارگاہ میں پیش ہو جائے۔ ارے کسی غلام کو حکم دے، وہ غلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے۔ ایک شخص اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے محمد اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ پر ایمان لے آؤں تو اس درخت کو حکم دینا وہ آپ کو سجدہ کرے، وہ آپ کی بارگاہ میں پیش ہو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں کہوں یا تو جا کر میرا پیغام دے دے گا؟ اس نے کہا میں پیغام دے دیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جا کر پیغام دے دو کہ تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ وہ شخص جا کر حضور کا سلام لے کر پیغام لے کر اس درخت کے پاس جاتا ہے تو وہ درخت اپنا جسم لے کر گھسیٹتا ہوا اللہ کے نبی کے دربار میں پیش ہو جاتا ہے۔ عقل نے سوال کیا، عقل نے دماغ پر دستک دی کہ وہ درخت ہے، وہ کیسے حاضر ہو گیا؟ ارے جب آپ عشق کے معیار کو بھی عقل کے ساتھ تولیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جہاں پر معاملہ عشق کا ہو وہاں عقل پیچھے رہ جاتی ہے، وہاں پہ عقل کے دوڑے نہیں دوڑائے جاتے، وہاں پر عقل کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آغاز میں ہی اس بات کی طرف اشارہ دے دیا۔ ایمان والوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے میرے تاجدار پر نازل ہونے والی کتاب کے ابتدائی صفحے پر یہ بات موجود ہے، الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ جب کہہ دیا گیا کہ نبی کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ، اب درخت نبی کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، نبی کے دربار میں پیش ہو جاتا ہے، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، میرے نبی کو سلام پیش کرتا ہے۔ اب یہ بات تھی ایک درخت کی، ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ باولا ہو چکا ہے، پاگل ہو چکا ہے، جو اونٹ کے قریب جاتا ہے اونٹ اس کو کاٹنے کو دوڑتا ہے، مارنے کو دوڑتا ہے، میرے آقا کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ اونٹ بے عقل جانور اور پھر وحشی ہو چکا ہے، پاگل ہو چکا ہے، آپ قریب جائیں گے مارے گا۔ عقل کہتی ہے زید اونٹ کے قریب گیا، اونٹ نے مارا، بکر اونٹ کے قریب گیا، اونٹ نے مارا، عمر اونٹ کے قریب گیا، اونٹ نے مارا۔ ارے زید بھی انسان ہے، بکر بھی انسان ہے، عمر بھی انسان ہے، اونٹ کے قریب جاتے ہیں، اونٹ پاگل ہو چکا ہے، وحشی ہو چکا ہے۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، نہ اس کے قریب جاتا ہوں وہ مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے، مجھے کھانے کو دوڑتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ میرے نبی جب اونٹ کے باڑے میں جاتے ہیں دروازہ کھولنے کا حکم ہوتا ہے، صحابی کہتے ہیں آقا آپ نہ جائیں اندر، آپ قریب نہ جائیں، اونٹ تو پاگل ہو چکا ہے، وہ آپ پر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پر چڑھائی کر دوڑے۔ میرے آقا فرماتے ہیں دروازہ کھولو، دروازہ تو کھولو۔ دروازہ کھولا جاتا ہے، میرے نبی اونٹ کے اس باڑے کے اندر جب قدم رکھتے ہیں، اونٹ دبکا ہوا ہے، وہ دوڑتا ہے مارنے کے لیے، لیکن جب اس کی نگاہیں میرے مصطفیٰ کے چہرہ اقدس پر پڑتی ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے اونٹ اس طرح سے اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے کہ جیسے انسان رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا، جھک جاتا ہے میرے نبی کی بارگاہ میں، میرے نبی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ ارے اونٹ زید کو بھی کاٹ رہا ہے، بکر کو بھی کاٹ رہا ہے، ہر عام انسان کو کاٹنے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ میرے نبی بھی بشر ہیں، میرے نبی بھی انسان ہیں، میرے نبی بھی دو ہاتھ رکھتے ہیں، دو پاؤں رکھتے ہیں، دو آنکھیں رکھتے ہیں، وہ بھی ایک انسان ہے، بشر ہیں،
لیکن ہوا یہاں پہ کچھ یوں کہ بشر کے ساتھ ساتھ اللہ نے میرے نبی کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا تھا، اللہ نے میرے نبی کو وہ عظیم مرتبہ عطا کیا تھا جو 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کی خوبیوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو ان خوبیوں کو جمع کرنے کے بعد وہ ساری خوبیاں اکٹھی میرے نبی کے اندر رکھ دی گئی تھی۔ وہ عظیم رسول اور آقا تھے، نورانیت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز، نور کا لباس پہن کر میرے نبی دنیا میں جلوہ گر تھے۔ اب دیکھیے حالت یہ ہے، اونٹ نبی کی دربار میں پیش ہوتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے۔ ارے میں کہتا ہوں میلاد منانا کیوں ضروری ہے؟ سوال یہ ہے کہ 21ویں صدی کے مسلمانوں کے لیے اپنے نبی کے ساتھ جو تعلق مضبوط کرنا اہم تھا، انہوں نے فتووں کی زد میں آ کر، انہوں نے باطل نظریات اور باطل خیالات کی زد میں آ کر انہوں نے اپنے نبی کی ولادت پر ہی شک اور شبہ پیدا کرنا شروع کر دیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ کسی عام رشتے کے لیے خوشیاں مناتے پھریں، کسی عام رشتے کے لیے سیلیبریٹ کرتے پھریں، کسی عام رشتے کی یاد میں آپ اپنے گھر کو سجاتے پھریں، لیکن جو سب سے خاص یاد تھی، جو سب سے خاص رشتہ تھا، جو سب سے خاص تعلق تھا، اس کے معاملے میں آ کر ہم نے فتوے قبول کرنا شروع کر دیے۔ میرا قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ ارے جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، غور کیجئے گا اس نقطے پر، قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ میرے گاؤں کے نوجوانوں بزرگوں، ہم ایک دوسرے کے دشمن کب تھے؟ جب ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ انسان انسان کا دشمن تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہوتی تھیں، جھگڑے ہوتے تھے، چھوٹا سا مسئلہ آپس میں اتنا بڑا جھگڑا ہو جاتا کہ کئی نسلیں جنگوں کی زد میں آ جاتی تھیں، لاکھوں لوگ میدان جنگ میں کٹے ہوئے ہوتے تھے، کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کے بازو کٹے ہیں، کسی کی ٹانگیں کٹی ہیں، کوئی ایک قبیلے کا فرد دوسرے قبیلے کے فرد کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کہتا ہے یاد کرو اس نعمت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے اس نعمت کی وجہ سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، اس نعمت کی وجہ سے اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں وہ نعمت کون سی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بھائی بھائی بنایا؟ المسلم اخو المسلم کے الفاظ میرے نبی نے ارشاد فرمائے کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ ارے میرے آقا کی آمد سے قبل تو یہ نہیں تھا، جب تک رسول اللہ تشریف نہیں لائے تھے تب تک تو یہ سب نہیں تھا، کون کسی کا بھائی ہے، تب کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ جب میرے نبی تشریف لائے فرمایا المسلم اخو المسلم، غلام کا ہاتھ مالک کے ہاتھوں میں پکڑا کر فرمایا تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ ارے ایک صحابی کا ہاتھ دوسرے صحابی کی باہوں میں دے دیا، تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ وہی صحابہ جو میرے نبی کی آمد سے پہلے، اسلام کو ظاہر کرنے سے پہلے دشمن تھے، اب بھائی بھائی بن گئے ہیں۔ پتہ چلا اس نعمت کو یاد کرنے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ پتہ چلا وہ نعمت کون سی ہے؟ محمد الرسول اللہ کی آمد، آپ کا دنیا میں تشریف لے کر آنا، میرے نبی کا دنیا میں ظاہر ہونا، میرے نبی کا مکہ کی سرزمین پہ توحید کا پرچم بلند کرنا، میرے نبی کا انسانوں کو انسانیت سکھانا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔
میرے نبی کا گری ہوئی انسانیت کو اٹھانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، میرے نبی کا ماؤں کو اعلیٰ مرتبے پر فائز کرنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، میرے نبی کا بہنوں کی عزتوں کو بحال کرنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، میرے نبی کا مزدوروں کو ان کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے بھی پہلے ادا کر دو، یہ میرے نبی نے تعلیم دی، یہ میرے نبی نے سبق سکھایا۔ میرے نبی نے کہا پڑوسیوں کو تنگ نہ کرو، میرے نبی نے کہا مہمان تمہارے گھر آئے اس کو احترام دو، میرے نبی نے کہا اپنی اولاد کی تربیت اچھے انداز سے کرو، میرے آقا و مولا میرے تاجدار نے فرمایا کہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اسلام تمہاری اخلاقیات کو عروج بخشے گا۔ ارے وہ دنیا کا سب سے اعلیٰ لیڈر، دنیا کا سب سے زیادہ شخصیت ساز جو شخصیت ہے، جو کردار ہے، ارے دنیا کی سب سے زیادہ متاثر کن شخصیات میں ٹاپ آف دا لسٹ جس نبی کا نام ہے، جس شخصیت کا نام ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ارے دنیا کی سب سے زیادہ امپریسو پرسنالٹی کا نام ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے، اور اسی نبی کا امتی کہتا ہے کہ میلاد نہیں منانا چاہیے، اسی نبی کا امتی کہتا ہے کہ اپنے نبی کی ولادت پہ تم جھنڈیاں لگاؤ گے یہ فضول خرچی ہوگی، تم جھنڈیاں لگاؤ گے یہ اسراف ہے، یہ بدعت ہے۔ اسی نبی کا امتی جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے دامن کو تھامے ہوئے ہے، اس کو کسی نے اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے کہ اپنے ہی نبی کی ولادت پر خوشی کرو گے تو اچھا نہیں ہوگا، فضول خرچی تصور کی جائے گی، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ ارے بات ایسی نہیں ہے، تم جس صدی کے اندر جی رہے ہو اس صدی کے اندر اغیار نے ایسا سازش کا جال بنا ہے، انہوں نے ایسی چال چلی ہے کہ وہ تمہیں محمد الرسول اللہ سے دور کرنا چاہتی ہیں۔ میرے نبی نے کہا تھا لا یؤمن احدکم، کوئی تم میں سے ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے ہر چیز سے بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤں، اور جب کوئی شخص کسی کو ہر چیز سے بڑھ کر پیارا ہو جائے تو پھر اس سے محبت کرنے کے لیے کبھی بھی عاشق دلیل نہیں مانگے گا، کبھی بھی نہیں کہے گا کہ محبوب سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے بھی کوئی دلیل چاہیے۔ ارے سیلیبریشن ہے کیا؟ میلاد منانا ہے کیا؟ ہوتا یہ ہے کہ جب میلاد کی محفل شروع ہوتی ہے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ تلاوت ہوتی ہے۔ کیا اسلام میں تلاوت ناجائز ہے؟ کیا قرآن کو پڑھ کے لوگوں کو سنانا ناجائز ہے؟ پہلے نمبر پر تلاوت ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر میرے نبی کی نعت پڑھی جاتی ہے۔ کیا اسلام میں نبی کی نعت پڑھنا ناجائز ہے؟ حضرت حسان بن ثابت میرے نبی کے دربار میں پیش ہوتے تھے، آپ کیا کیا کرتے تھے؟ اپنے نبی کی ثنا خوانی کیا کرتے تھے۔ ارے ایک دن ہوا کچھ یوں کہ مسجد نبوی کا صحن ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ میرے نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر فاروق تشریف لے آئے، حضرت عمر فاروق نے آواز اونچی ہو جانے کی وجہ سے حسان کو منع کر دیا، حسان نہ پڑھو، مسجد نبوی ہے، مسجد ہے، نہ پڑھو۔ میرے نبی کو جب پتہ چلا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسان بن ثابت کو اپنے نبی کی نعت خوانی کرنے سے روک دیا، میرے نبی نے فرمایا عمر حسان کو نعت خوانی سے نہ روکا کرو، جب حسان اپنے نبی کی شان میں نعت پڑھتا ہے تو یہ نعت والے جو اشعار ہیں یہ کافروں کے سینے میں جا کر ایسے چبھتے ہیں کہ جیسے کسی ظالم کے تیر بھی کسی صحابی کا جا کر اس کے سینے میں نہیں چبھتا۔ یعنی نعت کافر کے سینے کو اتنی تکلیف دیتی ہے کہ کسی کا لگا ہوا تیر بھی کافر کے سینے کو اتنی تکلیف نہیں دیتا۔ حسان کیا کیا کرتے تھے؟ میرے نبی کی بارگاہ میں پیش ہوتے، ایک دن حضرت حسان نے قلم اٹھایا، کیا لکھا؟ یا رسول اللہ احسن من قلم ترقت عینی، میرے آقا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا۔ ارے یہ تعریف کی جا رہی ہے محبوب پاک کی بارگاہ کے اندر، یہ ثنا خوانی کی جا رہی ہے، حضور کی صفات کو کھول کھول کر بیان کیا جا رہا ہے۔ ارے اگر سیلیبریشن کی بات کرتے ہو کہ دنیا میں سیلیبریٹ کرنا کسی چیز کو یہ فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے
تو آؤ تمہیں میں سناؤں حدیث مبارکہ کہ جب تم صبح فجر کی نماز پڑھتے ہو کیا جانتے ہو کہ فجر کی نماز کیا ہے؟ ارے فجر کی نماز کسی کی یاد میں پڑھی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ کی جب توبہ قبول ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام جب آپ کی توبہ قبول ہوئی تو آپ نے 2 نفل شکرانے کے پڑھے۔ 2 نفل شکرانے کے پڑھنے اللہ کو ان کے 2 نفل اتنے پسند آئے، اللہ پاک نے فرمایا میرے آدم تیرا یہ انداز شکر کرنے کا انداز مجھے اتنا پسند آیا کہ آج کے بعد میں اپنے نبی کی امت پر ان 2 نفلوں کو ان کے لیے فجر کے فرض بنا دوں گا۔ اب قیامت تک یہ تیرا یہ توبہ والا انداز قیامت تک سیلیبریٹ ہوتا رہے گا، قیامت تک منایا جائے گا۔ تیرا توبہ کرنے کا انداز ہی مجھے اتنا پسند آیا۔ ارے اللہ نے اپنے پیارے صفی کی، اپنے پیارے آدم کی اس ادا کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ جب تک امت فجر کی نماز ادا کرتی رہے گی تب تک آدم کی یہ ادا زندہ رہے گی۔ پتہ چلا کسی بھی موقع کو یاد کرنا یہ اللہ نے خود سکھایا ہے۔ فجر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا تذکرہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے چلتے ہیں نماز ظہر پر۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ بشارت دی گئی کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک بیٹے سے نوازا ہے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں 4 نفل شکرانے کے ادا کیے۔ اللہ پاک نے وہ 4 نفل شکرانے کے امت محمدیہ کے لیے نماز ظہر کے 4 فرض بنا دیے۔ ظہر بھی پڑھتے ہیں اور حضرت ابراہیم کی یاد کو بھی تازہ کرتے ہیں۔ پتہ چلا کسی کی یاد کو منانا اسلام کی روح سے بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ اب آگے بڑھ کے اثر پہ چلتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام آپ کو جب 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھایا گیا تو ان سے پوچھا گیا آپ اس حالت میں کتنا عرصہ رہے؟ تو انہوں نے کہا 1 دن یا دن کا کچھ بھی حصہ۔ جب یہ بات ان کو پتہ چلی کہ آپ 100 سال جو ہے وہ سوئے رہے ہیں، 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے ہیں، تو آپ نے بھی 4 نفل شکرانے کے پڑھے۔ وہ 4 نفل امت کے لیے عصر کی نماز کے فرض بنا دیے گئے۔ آگے چلیں، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام آپ مغرب کے وقت میں آپ کی مغفرت ہوئی، شکرانے کے طور پر آپ نے 4 رکعت نماز شکرانے کی ادا کی۔ سنیے گا، فجر حضرت آدم کی یاد میں، ظہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں، عصر حضرت عزیر علیہ السلام کی یاد میں۔ اب نماز مغرب کے متعلق 2 روایات آ گئیں۔ ایک روایت حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے متعلق ہے اور دوسری روایت حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی ہیں ان کی یاد میں ہے۔ اب حضرت ایوب کو اللہ نے صحت عطا فرمائی، بیمار ہوئے تھے، آپ کا جسم چھالوں سے بھر گیا تھا، اللہ نے صحت دی۔ صحت دینے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں 4 نفل شکرانے کے پڑھے۔ کتنے نفل؟ 4 نفل شکرانے کے طور پر ادا کیے۔ 4 نفل شکرانے کے پڑھنے کے بعد جب آپ 3 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، کمزوری کی وجہ سے آپ سے 4تھی رکعت کے لیے اٹھا نہ گیا۔ نیت 4 کی تھی، لیکن جب 3 پڑھ لیے، بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے، 4تھی رکعت کے لیے کمزوری کی وجہ سے اٹھا نہ گیا، 3 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ اب اللہ کو حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز بھی پسند آ گیا۔ یہ 3 رکعتیں بھی امت مسلمہ کے لیے آپ نے اللہ رب العزت نے مغرب کی نماز کے فرض بنا دیے۔ اسی طرح عشاء کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بھی ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی یاد میں بھی ہے کہ جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو 4 نفل شکرانے کے پڑھے۔ امت کے لیے 4 فرض عشاء کے بنا دیے گئے۔ اب دیکھیے قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، جب تک فجر ہوگی، ظہر ہوگی، عصر، مغرب، عشاء ہوگی، تو نبیوں کی یاد کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت و سعادت کی خوشی کو منانا ایک امتی کے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک امتی یہ کیسے گوارا کر لے کہ ایک دن اس کا نبی دنیا میں تشریف لے کر آیا اور وہ چپ چپیتے اس دن کو گزار دے، اسے خبر ہی نہ ہو۔
وہ یہ تصور ہی نہ کرے کہ میرے نبی آج دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں اور میں اپنے کام کاج میں لگا رہوں، میں اپنی مصروفیات میں لگا رہوں، مجھے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے پاس وقت نہ ہو، میرے پاس روپے کی قربانی نہ ہو، میرے پاس وقت کی قربانی نہ ہو۔ ارے نبی رحمت، وہ نبی کہ جو غار میں امت کے لیے روتے رہے، آج امت کے پاس ان کی ولادت کو سیلیبریٹ کرنے کا وقت نہیں۔ وہ نبی جو احد کے میدان میں اپنے دانت زخمی کروا لیے، جنہوں نے کس لیے کہ امت تک دین صحیح طرح پہنچ جائے، وہ امت کہتی ہے کہ یہ میلاد کرنا جائز نہیں۔ ارے وہ نبی کہ جنہوں نے بدر کے میدان میں جنگ لڑی، طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے، ارے مکے کے بازاروں میں تکلیفیں برداشت کی، 3 سال تک سوشل بائیکاٹ رہا، معاشرتی تعلق ختم کر دیا مکے والوں نے، لیکن میرے نبی اپنی بات پر قائم ہے، پیغام اسی طرح آگے ڈلیور کر رہے ہیں، تبلیغ دین اسی طرح جاری و ساری ہے، دین اسلام کا پیغام اسی طرح چل رہا ہے۔ لیکن آج کا امتی، 21ویں صدی کا امتی، اس صدی میں جینے والا امتی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ولادت پہ خوشی کرنا ٹھیک عمل نہیں ہے، فضول خرچی اس کو تصور کرتا ہے۔ دنیا جہاں کے بے شمار کاموں پر لاکھوں روپیہ لگا دینے والا، دنیا کے کاموں پر خرچ کر دینے والا امتی یہ سمجھتا ہے گھر کے 8 افراد ہیں نا، 8 کے پاس مہنگے سے مہنگا موبائل ہے، وہ فضول خرچی نہیں ہے۔ نبی کی ولادت پر گھر پہ جھنڈیاں لگا لینا فضول خرچی ہے، گھر کو سجا لینا فضول خرچی ہے، گھر پر لائٹنگ کا انتظام کر لینا فضول خرچی ہے۔ ارے اگر یہ چیزیں فضول خرچی میں آ جاتی ہیں کہ نبی کی ولادت پر اگر کوئی شخص اپنی خوشی کا اظہار کر دیتا ہے، ارے اعلیٰ حضرت میرے امام احمد رضا خان، آپ نے تو لکھا تھا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ ارے تو ذرا تصور تو کر، تجھے ماں کی عزت کا پتہ نہیں تھا، تجھے بیٹی کی تطہیر کا پتہ نہیں تھا، تجھے بہن کے تقدس کا پتہ نہیں تھا، ارے تجھے رشتوں کی قدر نہیں تھی، اے انسان تجھے پتہ ہی نہیں تھا اخلاق کسے کہا جاتا ہے، اے انسان تجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ماں کے قدموں میں اللہ نے کیا رکھا ہوا ہے، تجھے نہیں پتا تھا کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ ارے ماؤں کی عزت، بیٹیوں کا تقدس، اللہ پاک نے بہنوں کی صورت میں جو تحفہ دیا، یہ سارے انعامات میرے نبی کی آمد کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ بہن کی عزت، بیٹی کا احترام، ماں کی عزت، یہ سارا کچھ میرے نبی کی آمد کی وجہ سے ہوا ہے۔ ارے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، ارے اس کائنات کی جان محمد الرسول اللہ ہے، ارے اس کائنات کا سکون مکین گنبد خضرا ہے، ارے میرے اور تیرے دل کی دھڑکن پیارے تاجدار ہیں۔ میرا اور آپ کا آج کے دور میں سانسیں لینا یہ محمد الرسول اللہ کے وسیلہ سے ہے۔ ارے جیسا تیرا اور میرا عمل آج کے دور میں ہے، جس طرح کا کردار آج کے دور کا مسلمان کر رہا ہے، ارے کاروبار میں فراڈ یہ کر رہا ہے، گالیاں یہ دے رہا ہے، پڑوسیوں سے تعلق اس کا خراب ہے، اخلاقیات اس کی گری ہوئی ہے، نمازیں اس کی قضا ہو رہی ہیں، ارے زناکاری عام ہے، بے حیائی عام ہے، فحاشی عام ہے، ہر چیز ہمیں نظر آ رہی ہے۔ کبھی غور کریں، اس کے باوجود بھی پتھروں کی بارش ہم پہ نہیں ہو رہی، خون کی بارش ہم پہ نہیں ہو رہی، ہمارے اوپر عذاب نازل ابھی تک اس طرح کے نہیں ہو رہے جو پچھلی قوموں کے اوپر ہوا کرتے تھے۔ کیوں نہیں ہو رہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے نبی، میرے پیارے حبیب، میں تیری امت پہ عذاب نازل نہیں کر سکتا، وانت فیہم، آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ ارے آپ کے سبب، آپ کی وجہ سے جو آپ کا تعلق اپنی امت کے ساتھ ہے، ارے اس تعلق کی وجہ سے آپ کی امت پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ ارے اعلیٰ حضرت نے اسی آیت کی تشریح میں یہ شعر لکھا تھا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ارے یہ کائنات کی رنگینیاں صرف ان کی وجہ سے ہیں۔ اس لیے میرے گاؤں کے پیارے بزرگوں، دوستوں، آنے والے ربیع الاول کو اپنی زندگی کا تاریخ ساز ربیع الاول بنائیں۔ یہ نبی سے محبت کا مہینہ ہے، نبی سے اظہار محبت کرنے کے یہ پیارے دن ہیں۔ تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دے کے کہتا ہوں،
اگر دنیا جہاں کی باقی خوشیاں مناتے ہو تو اس خوشی کے معاملے میں کسی فتوے کو قبول نہ کریں، اس خوشی کے معاملے میں کسی کی بہکی ہوئی بات کے پیچھے نہ لگیں۔ ارے اگر بیٹے بیٹی کی شادیوں پر جشن ہو سکتے ہیں تو میرے نبی کی ولادت پر جشن کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے تاجدار کی ولادت پر جشن کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے اور آپ کے ایمان کے والی آقا و مولا تاجدار عرب و عجم آپ کی ولادت و سعادت پر ہم جشن کیوں نہ منائیں؟ اس لیے آنے والا ربیع الاول ہم سب کے لیے برکتوں رحمتوں کا باعث ہوگا۔ آپ سب احباب سے میری یہ درخواست ہوگی، ربیع الاول کے دن قریب آ رہے ہیں، ہم نے ٹائم دیا تھا آپ کو، جو منگل اتوار والے دن جو میٹنگ ہوئی تھی ربیع الاول کے حوالہ سے، تقریباً 40-50 ہمارے افراد موجود تھے، آپ سب احباب سے مشاورت ہوئی تھی تو لوگوں نے جمعہ تک کا ٹائم لیا تھا کہ جمعہ تک محافل کی ڈیٹ دیں گے کہ کون کون اپنے اپنے محلے کے اندر محفل کروانا چاہتا ہے، وہ اس حوالہ سے بھی شیڈول ترتیب دے دیں اور آج ہمیں نام لکھوا دیں، مالی طور پر جتنا زیادہ تعاون کر سکیں۔ یکم ربیع الاول سے انشاءاللہ مسجد کی سجاوٹ بھی ہوگی اور باقی معاملات جو ہیں 11-12 ربیع الاول، 11 ربیع الاول کی رات بعد از نماز عشاء جو ہے وہ جلوس عید میلاد النبی ہوگا، 12 ربیع الاول کی رات شب میلاد کانفرنس کا انعقاد ہوگا۔ آپ سب دوستوں سے درخواست ہے بڑھ چڑھ کر مالی طور پر بھی تعاون کریں، جو زیادہ جو رکھتے ہیں طاقت، ہم نے فنڈ لگایا تھا 1000 روپیہ ان لوگوں کے لیے جو طاقت رکھتے ہیں، دوسرے درجے پر 500 روپیہ 250 روپیہ، اس کے علاوہ بھی جتنے لوگ جتنی طاقت رکھتے ہوں اپنی طاقت اور بساط کے مطابق عید میلاد النبی کے اندر مالی تعاون بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ جسمانی تعاون بھی کریں، آپ خود بھی شامل ہوں خدمات کے اندر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہوگی اللہ پاک اپنی رحمت فرمائے۔ سوموار کی علمی تربیتی کلاس کے اندر آپ سب احباب شامل ہوں، سوموار کے روز جو ہماری تربیتی علمی کلاس ہوتی ہے، اصلاح کی کلاس ہوتی ہے، اب خود بھی شامل ہوں، دوستوں کو بھی دعوت دیں اور زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ پاک ہماری سوموار کی حاضری کو یقینی بنائے۔ وما الیہ الا البلاغ المبین۔